الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم
كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. دنیا کے تمام دیکھنے والوں اور تمام سننے والوں اور تمام چاہنے والوں کو غلام قادر ساکی کی جانب سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اس وقت آپ ادارۃ المنتہا پاکستان، جو تحفظ ختم نبوت پر عالم اسلام کا بااعتماد اور منفرد ادارہ ہے، اسی کے پلیٹ فارم سے جو ادارہ کا میڈیا چینل ہے المنتہا آفیشیل نیٹ ورک کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام المنتہا رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. ناظرین کرام، یہ سلسلہ ہم نے اپنے احباب محبت کے لیے شروع کیا ہے، جو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں وقفے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی انتہائی رمضان المبارک تک جاری و ساری رہے گا. ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم نے عالم اسلام کے جو نامور مذہبی اسکالر ہیں ان کو مدعو کر رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کا جو وقت ہے ہمارے اس پروگرام کو سننے کا وہ ضائع نہ ہو، اس لیے ہم اپنے ناظرین کے لیے کئی اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے جن سے ان کو یقینی طور پر استفادہ حاصل ہوگا. ناظرین اکرام، سفیر ختم نبوت حضرت الشیخ خواجہ غلام دستگیر فاروقی حافظہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ایک ویژن دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کو اسی سوچ کے عین مطابق ڈھالا جائے. ہم آپ کا وقت کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ اس پروگرام کے لیے وقت نکالیے اور لازمی اس پروگرام کو جوائن کیجیے. اسی وقت پر پروگرام جو ہے وہ نشر کیا جائے گا. پروگرام نشر کرنے سے ایک دو دن پہلے آپ کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کریں گے کہ کل کا جو پروگرام ہے وہ اس وقت نشر ہوگا اور اس پروگرام میں کون کون سے اسکالرز اور کون سے ثناخواں حضرات جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے قرآن حکیم اور ہمارا طرز عمل. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، جن کی سرپرستی و نگرانی میں کئی تنظیمات اہل سنت الحمدللہ تعالی اس وقت ملک پاکستان میں کام کر رہی ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی زیدہ شرفہ خلیفہ مجاز بریلی شریف انڈیا آپ تشریف لائے. ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت عزیز حضرت علامہ محسن چشتی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہدیہ نعت کے لیے آج ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے حضرت قبلہ قاری فضل میرا صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد اولاد آدم کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا انتخاب فرمایا. پھر ان کو پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتب کے نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کے ذریعے سے انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے. اسی تسلسل کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور قرآن کریم کو خاتم الکتاب کا لقب ملا. قرآن مجید خصوصیات و مقامات و اعجازات، شان و عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سے افضل ہے. اگر ہم قرآن مجید کی خصوصیات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. تو سامعین و ناظرین، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے
کہ یہ ہر عیب سے پاک ہے۔ باقی جتنی بھی کتب ہیں آسمانی، جتنی بھی کتب ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی اعجاز ہے، قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوا تھا آج بھی الحمدللہ تعالی اسی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ اسی پر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ قبلہ ہاشمی صاحب، آپ ہی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے کیسے اور کس کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کے متعلق ذرا آپ وضاحت فرما دیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب، بہت اچھا اور وقت کی ضرورت موضوع آپ نے آج انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیضان جو ہے وہ زمانے میں ارزاں فرمائے اور لوگوں کو اس سے ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے جی، دراصل اگر دیکھا جائے تو کہا گیا کہ ہدی للمتقین، کتاب ہدایت ہی ہے، یہ رہنمائی کا مینار نور ہے اور ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جو پوری نسل انسانی کے لیے جو ہے وہ ہدایت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور ہدایت کی اگر بات کی جائے کہ یہ کیسے ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے اور کس طرح ہدایت حاصل کی جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ شاید ہم آج تک اس کو سمجھ ہی نہیں پائے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید سے ہم نے صحیح طور پر بجا طور پر رہنمائی بھی حاصل نہیں کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید سے ہدایت کے سب سے پہلے ابتدائی طور پہ دو پہلو ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ فکر و نظر اور اپنی جو ہے وہ باطن کی اصلاح جو ہے وہ اس کے ساتھ کی جائے، یعنی اعتقادی اصلاح جس کو کہتے ہیں کی جائے، اور دوسری اصلاح کی اگر میں بات کروں، دوسری ہدایت کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے اقوال اور افعال کی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اصلاح کرے جی، اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اگر پہلی اصلاح کی بات کی جائے تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارا جو ایمان ہے، جیسے اس کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام پر، اسی طرح سے ہمارا عقیدہ آخرت آ جاتا ہے۔ اس میں دیگر عقائد و نظریات جو ہمارے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا معاملہ ہے، قبر و حشر کے سلسلے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید ایک تو ہمارے لیے اس حوالے سے کتاب ہدایت ہے، دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے عملی جو ہے ہمارا کردار، اس میں اس کی ہدایت کا جو نمایاں پہلو ہے، تو اس کو بھی اگر کیٹیگوریکلی بیان کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی پھر اس کی آگے دو اقسام بنتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک فرد کی اصلاح یا ایک فرد کے لیے ہدایت، اور ایک ہے ایک معاشرے کے لیے ہدایت۔ قرآن حکیم فرقان مجید افراد کی اصلاح بھی کرتا ہے، افراد مل کر معاشرہ بنتے ہیں، اور معاشرے کی بحیثیت معاشرے کے اصلاح اور ہدایت کے حوالے سے قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے وہ ہمیں پورا ایک جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ رہنمائی کا نصاب دیتا ہے۔ جی، ہمیں اس میں مطلب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہماری ذاتی زندگی، ہماری خانگی، ازدواجی، معاشرتی، معاشی زندگی کے جو بھی پہلو ہیں، ہم ان سب کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں اور یقیناً سدھارنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ قرآن ہمارے ہر پہلو سے اور ہر طبقہ زندگی کے حوالے سے اور ہر فکر کے حوالے سے ہماری اصلاح کرے گا۔ بے شک۔ ناظرین کرام، قرآن کریم ہمیں زندگی جینے کا اصول بتاتا ہے۔ قبلہ ہاشمی صاحب انتہائی خوبصورت انداز سے قرآن کتاب ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ قبلہ ہاشمی صاحب، ترک قرآن آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ قرآن پاک سے بہت دور ہے، اس لیے آپ مجھے یہ بتائیں، ترک قرآن مسلمانوں کی موجودہ پستی کا سبب ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ جی بالکل، مسلمانوں کی موجودہ پستی اور گراوٹ جو ہے، اگر ہم اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اسباب کو ایک جملے میں بند کرنا چاہیں تو وہ ترک قرآن ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن حکیم فرقان مجید، جیسا پہلے بھی بات ہو رہی تھی، کتاب ہدایت ہے، اور اس کے بغیر نہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے، نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے، نہ ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی، ہمارے اندر معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا، اجتماعی خرابیاں اور برائیاں ہمارے اندر در آئیں،
تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے اقوام عالم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسخہ کیمیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کیا، جب تک وہ اس پر کارگر رہے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے ان کو جو ہے وہ فضیلت اور جو ہے وہ بڑائی عطا فرمائی، اور جب انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑا تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر جو ہے وہ ذلت مسکنت یعنی کہہ لیجیے کہ غریبی فقیری اور محتاجی جو ہے وہ ان پر مسلط کر دی گئی، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ہمیں اس سے ہدایت لینی چاہیے کہ قرآن کے اندر یہ جو مضامین دیگر اقوام عالم جو پہلی امتیں تھی وہ موجود ہیں، تو انہوں نے اپنے اس طرز عمل کو چھوڑا تو کس طرح سے پھر جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مقام پر آ کر گرے، جو کہ پہلے سب سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کی سرزمین جس کے بارے میں دیکھیے کہ اس وقت کی جو مطلب کہہ لیجیے کہ مہذب تہذیبیں تھیں، وہ یہ کہتی تھی کہ یہ سب سے غیر مہذب لوگ ہیں، ان کو نہ پڑھنے لکھنے کا پتہ ہے نہ طرز زندگی کا پتہ ہے۔ وہ بستیاں وہ جو جہالت کی زندگی میں کٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب قرآن کا نور ان پر نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہ وہ جو چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے، اقوام عالم کو قطاروں میں کھڑا کر کے ان کا امام و مقتدا بنا دیا۔ تو قرآن جو ہے اس کا تو وہ اعجاز جو ہے اس کا خوبصورت منظر ہمارے اسلاف کی طرز زندگی اور ان کے حیات کے اندر موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات پا جائیں، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاح و کامیابی مقدر ہو جائے، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن کو کس طرح سے پڑھا، کس طرح سے سمجھا اور کس طرح سے پھر اس پر عمل کر کے جو ہے وہ دنیا کے وہ امام بن گئے۔ ٹھیک، قرآن ہدایت تو ہے ہی ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کل امت مسلمہ کے لیے، باقی دوسرے مذاہب کے لیے بھی یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ کیا یہ قرآن شفا بھی ہے؟ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں؟ اللہ اکبر، جی بالکل، قرآن شفا ہے، قرآن کا حرف حرف شفا ہے، لیکن دراصل یہاں پہ میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو مختصراً یہی کہوں گا کہ ہم نے قرآن حکیم فرقان مجید کو جو کتاب انقلاب تھی اس کو خالی کتاب ثواب بنا دیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید جو کتاب زندگی تھی جس سے ہم نے جینا سیکھنا تھا، اس کو ہم نے صرف اپنے مردہ جو ہے اس کی جان اٹک جائے تو اس وقت اس کے چند کلمات سورہ یاسین پڑھنے کا جو ہے وہ وظیفہ بنا دیا، حالانکہ ہم نے اس سے زندگی سیکھنی تھی، جینا سیکھنا تھا۔ اور شفا کی جہاں تک بات کی جائے تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ جو ہے وہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، مگر شفا سے مراد ہم نے یہ لیا کہ اس کی آیت کو پڑھ کے دم کر کے پی لیں گے تو شفا مل جائے گی، یقیناً ملے گی، اس کو لکھ کے گھول کے پی لیں گے شفا ملے گی، یقیناً ملے گی، لیکن چاہیے یہ تھا کہ اس کی شفا کا جو دواخانہ ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم اپنے باطنی امراض کی شفا حاصل کرتے، ہمارے فکر و نظر کی اصلاح ہوتی، ہماری نظروں میں حیا پیدا ہوتی، ہمارے کردار میں جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ وہ نکھار پیدا ہوتا کہ جسے دیکھ کر زمانے والے مسلمان ہو جاتے، ہمارے اندر سے کبر نکلتا، جو ہے ہمارے اندر سے کہہ لیجیے کہ غیبت، چغلی، بہتان اور مطلب ہمارے اندر بغض اور عناد جو بھرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رسول کی محبت جو ہمارے سینوں سے مطلب ہمارے سینے اس سے خالی ہو گئے، اور شیاطین کی اور نفس کی جو محبت ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ یہ سارے وہ امراض تھے کہ جن کے لیے قرآن شفا ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ بے شک دلوں کو زنگ لگتا ہے، یہ اس زنگ کو دور کرنے کی شفا ہے، اور وہ اس کا تریاق، اس کا جو ہے وہ اثر، اس کو دور کرنے کا جو اوزار ہمیں دیا گیا، ٹول دیا گیا، وہ قرآن ہے۔ جب ہم جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں دل جو ہے ان کو شفا ملتی چلی جاتی ہے، نظر کو، فکر کو، آپ کی روح کو شفا ملتی ہے، وہ شفا لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف جن چمٹ جائے یا کہہ لیجیے کہ کوئی اور جادو ٹونا ہو جائے تو اس سے شفا لی جائے، اس کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے، اس لیے اس رمضان مبارک کے بابرکت ایام میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کریں، اسی میں رشد و ہدایت ہے، اسی میں آپ کی زندگی میں رونقیں ہیں، بہاریں ہیں۔ جب تک ہم اپنا ربط قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں گے ہماری زندگی میں بہاریں ہی بہاریں نصیب ہوں گی۔ جب معاذ اللہ ہم ترک قرآن ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں مصیبتیں، آزمائشیں، پھر جو کچھ بھی آئے وہ ترک قرآن کی وجہ سے ہے۔ قبلہ ہاشمی صاحب، قرآن کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ جی ہاں، مسلمانوں پہ اگر اس کو کمپائل کر کے مطلب کہہ لیجیے کہ بیان کیا جائے، حقوق تو بے شمار ہیں، لیکن جو علماء نے، محققین نے جس کو مطلب کیٹاگوریکلی اس کو بیان کیا ہے
تو وہ 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا قرآن حکیم فرقان مجید کا ہر مسلمان پر، یہ اس میں کسی قاری قرآن، کسی حافظ قرآن، کسی عالم قرآن کی قید نہیں ہے. ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا، جوان، مطلب جو عاقل بالغ ہے، اس پر یہ 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلا مسلمانوں پر حق ہے. اور ایمان میں بھی پھر آگے 2 درجے ہیں کہ جس کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کہا گیا ہے. تو ہم لوگ آج اقرار باللسان تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب ہمیں حاصل نہیں ہے. قرآن کے احکامات پر جو ہے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور اگر دوسرے حق کی بات کی جائے تو دوسرا اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھنا، لیکن وہ پڑھنا صرف قرات نہیں ہے بلکہ تلاوت و ترتیل ہے. سبحان اللہ. دوسرا حق ہے. اور تیسرے حق کی اگر بات کی جائے تو وہ ہے تذکر و تدبر، اس سے نصیحت حاصل کی جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے. یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اس کے جو احکامات ہم نے پڑھے، سیکھے، اس کو سمجھا، اس پر عمل کرنا، جس کو حکم اور اقتضاء کہا گیا کہ مطلب اس کا نفاذ کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے ذات پر، گھر پر، اپنے دفتر میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں. اور اگر 5ویں حق کی بات کی جائے تو وہ ہے ہمارا تبلیغ و تدوین کا حق، کہ اس کو صحیح طور پر اس کا پیغام جو ہے اس کا ابلاغ کیا جائے، جس کے لیے آپ نے یہ خوبصورت پروگرام آج کا رکھا ہوا ہے کہ ابلاغ کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو یہ کل 5 حقوق ہیں. جی میں چاہوں گا ان تمام حقوق کی آپ مختصر سے وقت میں ذرا تھوڑی وضاحت فرما دیں، یہ اچھا ہوگا. جی اختصار کے ساتھ اگر وضاحت کی جائے جی تو سب سے پہلے جیسے میں نے حق کی بات کی تو اس میں مطلب ایمان لانا ہے اور اس پر یقین حاصل کرنا ہے، تو اس کی تعظیم کرنا ہے. اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید پر ایمان ہمیں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ذریعے سے پختہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. جو کچھ اس میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمایا ہے، جیسے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو دھوپ ہے تو سورج نکلا ہوا ہے، اگر تاریکی چھا گئی تو سورج ڈوب گیا ہے، ایسے ہی ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں ہمارے لیے جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ من و عن ہیں، وہ سچ ہیں، وہ حق ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے. اس میں قبر و آخرت کے معاملات ہیں، اس میں دنیا کے معاملات ہیں، اس میں ہمارے لیے پند و نصائح ہیں. اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ضرور حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر اگلی بات کی جائے اس کے تلاوت کے حوالے سے تو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا اس طرح سے ہے کہ اس کے حقوق ہیں پڑھنے کے. وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے. اور پھر مطلب اس میں جو اغلاط ممکن مخارج وغیرہ کے حوالے سے وہ ساری مطلب کسی اچھے قاری قرآن سے کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک جو ہے وہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کو پڑھنا سیکھ لے، تاکہ کوئی زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو. کوئی جو مطلب اس کے مخارج میں مطلب حروف ملتے جلتی آواز والے ہوتے ہیں، قاف ایک الگ لفظ ہے اور کاف جو ہے وہ ڈنڈے والا ایک الگ لفظ ہے. اس طرح سب کی ملتی جلتی جو آواز والے حقوق ہیں اس کے اندر تمیز جو ہے وہ سیکھ لی جائے. اور اجمال کے ساتھ اگر میں آگے بڑھوں تو ہمارا تیسرا جو معاملہ ہے تذکیر و تدبیر کے حوالے سے، تو اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس کو مطلب اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن حکیم فرقان مجید کے لیے کم از کم جو کہہ لیجیے کس نصاب رکھا گیا، زیادہ سے زیادہ نصاب رکھا گیا، وہ یہ کہ 1 ہفتے میں اس کا اختتام ہو، جو 7 منزلیں ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ 9 برس لگا دیتے ہیں اور بھی سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آپ تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں. اور مطلب یہ ایک تو ہے تلاوت کی وہ جلدی سے پڑھ لینا، اور ایک ہے اس کے اندر اس کے مفاہیم اور معنی کو مطالب کو سمجھ کے، کیونکہ صرف ثواب کے لیے قرآن نہیں ہے. ثواب کے لیے قرآن اس کے لیے ہے کہ جو اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں رکھتا. آج ہم دنیا بھر کے علوم سیکھتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ مطلب ہم نے اس کو غیر ضروری جانا. جب ہم نے اس کو غیر ضروری جانا تو زمانے نے بھی ہمیں پھر غیر ضروری بنا دیا. ناظرین اکرام، یقیناً آپ کو قبلہ ہاشمی صاحب کی گفتگو سے بہت استفادہ حاصل ہوا ہوگا. ہم پروگرام کے آخر میں ایک فقہی سوالات کا سیگمنٹ بھی رکھتے ہیں. تو آج کا ہمارا سوال قبلہ ہاشمی صاحب سے یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کو بغیر وضو سے چھونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل درست نہیں ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کے لیے باوضو ہونا، اگر آپ نے قرآن کو مصحف جو اس کی کتاب کی صورت میں ہے اس کو آپ نے چھونا ہے، پکڑنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ
آپ باوضو ہوں، اس کا حکم قرآن حکیم فرقان مجید میں ہی موجود ہے، اور بغیر وضو کے اس کو چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو موبائل پہ ایپ ہے قرآن پاک میں، موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے؟ جی ہاں، دو باتیں ہیں، ایک میں ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو چھونا۔ دیکھیے قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن غسل ہونا شرط ہے۔ آپ حالت جنب میں نہ ہو، آپ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، اس کے علاوہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے جیسے بات کی، آج کل ہمارے مختلف گیجٹس ہوتے ہیں، مطلب ٹیبز ہیں یا اس کی کمپیوٹر کی سکرین ہے، لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے ایون دن کے، تو آپ اگر اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کے ہاتھ لگ بھی رہے ہیں تو فزیکلی چونکہ اس کو ٹچ نہیں ہوتا، اس لیے فقہاء نے آج کے دور جدید میں یہ اس مسئلے کی رخصت دی ہے کہ آپ وہاں بغیر وضو کے بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ محسن چشتی صاحب، آپ سے یہ ہمارا سوال ہے کہ صحابہ اکرام کا ذوق تلاوت کیا تھا، اس کے متعلق آپ گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ قرآن مجید کے حوالے سے قبلہ حضرت صاحب نے، ہاشمی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس وقت اور اس موجودہ دور میں، اس سوال کی بہت اہم ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا ذوق تلاوت کیسا تھا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح روشن نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح صاحب قرآن سے محبت کی ہے، اسی طرح صاحب قرآن کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید سے بھی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ بے شمار کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر رات کو قیام کا ارادہ فرمایا اور سب صحابہ کو جمع فرمایا، اور حضور نے فرمایا من رجل یقلعون لیلۃ ھذہ، فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج رات کا پہرا دے گا؟ اللہ۔ تو دو صحابہ کرام، ایک صحابی مہاجر تھے اور ایک انصاری۔ جو مہاجر صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جو انصاری صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت عمار بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں صحابہ اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور لبیک کہا اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آج کی رات کا پہرا دیں گے۔ تو جب معاملات طے ہو گئے کہ یہ دو صحابی جو ہیں یہ پہرا دیں گے، تو سارے صحابہ راحت فرمانے کے لیے، آرام کے لیے چلے گئے۔ اب یہ جو دو صحابی تھے جنہوں نے پہرے کی ڈیوٹی سر انجام دینی تھی، انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ رات کافی طویل ہے، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ رات کا ایک حصہ ایک بندہ ڈیوٹی دے گا اور رات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دوسرا بندہ ڈیوٹی دے گا۔ اب جو ان کی مشاورت ہوئی اور مشاورت میں جو بات طے پائی کہ حضرت عمار بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پہلے پہرا دیں گے رات کے پہلے حصہ میں۔ حضرت عمار بن یاسر آرام فرمانے لگے، تو جب آپ نے اپنی ڈیوٹی شروع کی حضرت عمار بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ حالت قیام میں تھے اور تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تو اچانک ایک دشمن آیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یقیناً یہی پہرے دار ہے، اس نے اپنا جو تیر ہے وہ کمان سے نکالا اور آپ کی طرف بڑھا دیا۔ جب وہ تیر آپ کے جسم اطہر سے لگا تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن قربان جائیں صحابہ کی قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حالت قیام میں تھے، تیر لگا لیکن نماز نہیں چھوڑی، قیام ترک نہیں فرمایا۔ جب اس دشمن نے دیکھا کہ ان کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا، اس نے دوبارہ تیر مارا، وہ تیر آپ کے جسم اطہر پر دوبارہ پیوست ہوا، خون نکلنا شروع ہوا، لیکن قربان جائے آپ نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب تیسری مرتبہ اس نے تیر لگایا تو جب تیر آپ کے جسم اطہر سے نکلا تو آپ کے جسم اطہر سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہوئے۔ پھر جب تیسرا تیر لگا نا تو آپ نے قیام ترک فرمایا اور حضرت عمار بن یاسر کو بیدار کیا، جگایا۔ جب حضرت عمار بن یاسر نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب آپ کے پہلا تیر لگا آپ نے اس وقت مجھے کیوں نہیں جگایا، اس وقت بیدار کیوں نہ کیا تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کرتے
اس کے سامنے آتے۔ اب قربان جائیں جس موضوع کی طرف آپ مجھے لے کے آنا چاہتے ہیں اور جو سوال کیا ہے کہ صحابہ کرام کا ذوق تلاوت کیسا تھا، اب جب حضرت عمار بن یاسر نے یہ بات کہی کہ آپ نے مجھے پہلے تیر پر کیوں نہیں بیدار کیا، تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا میں کیسے تمہیں جگاتا، میں اس وقت حالت قیام میں تھا اور قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا۔ نماز اور قیام اس وجہ سے ترک کیا کہ جو حضور نے میری ڈیوٹی لگائی تھی پہرے کی، اس میں کمی اور کوتاہی واقع نہ ہو جائے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جان تو چلے جاتی لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا۔ تو سامعین و ناظرین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں کہ جس طرح انہوں نے صاحب قرآن سے محبت کی ہے، اسی طرح انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، اور ان کا تعلق اور ان کا رشتہ صاحب قرآن کے ساتھ بھی مضبوط تھا اور قرآن مجید کے ساتھ بھی مضبوط تھا۔ آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کے ساتھ محبت کی اور جس طرح ان کا ذوق تلاوت تھا، اللہ رب العزت ہمیں وہ تاثیر عطا فرمائے، وہ جذبہ عطا فرمائے اور وہ تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جوائن کیا ہے دنیا نعت کا عظیم نام حضرت قاری فضل میرا صاحب نے۔ میں آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ اپنے منتخب شدہ کلام سے ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قربا جوار میں رکھنا، جب آپ اپنے غلام کو یاد فرمائے، یا رسول جب آپ اپنے غلام کو یاد فرمائے، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا،
نہ جانے کون سے لمح ہے میں آپ آ جائیں یا رسول نہ جانے کون سے لوگ میں آپ آ جائیں نگاہ شوق صدائے انتظار میں رکھنا نگاہ شوق صدا انتظار میں